کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ دعا کریں اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہم جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں اسی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اسی کے ساتھ نمک حلالی نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک تمہیں بتا دی گئی۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب ہم کو معلوم ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں بار بار اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر جائے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے تو قرآن میں بار بار شیطان کی دشمنی کا ذکر کر دیا، اور ہم بار بار شیطان کے دھوکوں میں آتے ہیں تو سراسر قصور انسان کا اپنا ہے۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ایک جگہ آیا عذاب شدید، اور ایک ہی آیت میں آیت نمبر 7 میں آیا اجر کبیر۔ چوائس از یورز، دیکھ لو تم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کیا، عذاب یا اجر۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی گناہ کو ایلیٹ ہونے کی نشانی یا سمبل سمجھ کر کرے۔ اللہ کی نافرمانی کو کرنا اپنے لیے جو ہے کول سمجھے، اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھے کہ یہی تو سٹیٹس والے لوگ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت میں نقص نکال کر اپنے آپ کو بڑا سمارٹ ایلیٹ سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو کیا مری ہوئی روح جاگ نہیں سکتی؟ اللہ مرا ہوا دل نہیں جگا سکتا؟ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں۔ جب مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے بھی امید رکھو، اللہ تمہارا دل بھی زندہ کر دے گا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ عذاب انعام ہماری چوائس پر ہے، ہمارے تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے عمل کے اوپر ڈیسائیڈڈ ہے۔ اوپر چڑھنے والا قول کیا ہے؟ پاکیزہ قول۔ تو دل سے معافی مانگیں، خوب استغفار کریں، خوب تسبیح کریں، اللہ اس ذکر کو اوپر چڑھائے گا تو ہمارا دل کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ بتا دیا گیا قدرت کے فیصلوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ہر چیز پلانڈ ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تقدیر کے معاملے پر ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ عذاب کا معاملہ ہماری چوائس کے اوپر ہے، وہی چوائس جو فری ول انسان کو دی گئی ہے۔
پانی کے دونوں ذخیرے موجود ہیں، یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیرابل سے حقیقت کو کھول دیا، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں، کھاری اور میٹھا پانی۔ اللہ نے کہہ دیا شکر میٹھا ہوتا ہے، صبر تلخ ہوتا ہے۔ تو شریعت کے اوپر اس وقت تمہیں عمل کرنا تلخ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا اجر تمہیں بڑا میٹھا ملے گا۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو اس سے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یعنی اپنے اللہ کو جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ماں کی طرح ہے۔ بالکل ماں جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ مارتی نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان مت رکھنا۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو پکارتے ہو؟ اور اگر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پریزرو بھی ہیں تو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور حمید ہے۔ سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا، اس لیے کہ جو کہہ دے اللہ تو بس سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ لوگوں کے آگے ماتھا نہ ٹکو۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کے رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں عمل کرنے کے لیے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہ اٹھائے گا۔ کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میری سگی بیٹی قیامت کے دن میرے گناہوں کا 1 پاؤنڈ وزن نہیں اٹھائے گی۔ ہم سب یہ بات اپنے اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ تھوڑے سے الفاظ کے اندر اللہ نے پورا مضمون سمیٹ دیا ہے۔ لہٰذا اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تمہارے پاس آپشن ہے، خود کو پاک کر لو، اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنا تزکیہ کر لو، صدقہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، عمل میں اپنے آپ کو دوڑا لو۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں، نہ کفر اور ایمان ایک جیسا ہے، نہ شکر گزاری اور ناشکری ایک جیسی ہے، نہ بدعت اور سنت ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں، اور نہ دنیا اور آخرت ایک جیسی ہے، اور نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور شریعت کے لیے قربانی دینا ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مثالوں سے بات سمجھا دی۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جن کے جسم ان کی روحوں کے مقبرے ہیں۔ زندہ لوگ ہیں لیکن چلتی ہوئی زندہ لاشیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کے مقبرے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی خواہشات ہی میں دفن ہو کر رہ گئے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ تب اپنے لیے 2 معیار جو ہیں بنا سکتے ہیں۔ معاشرہ جس بات پر ہو ان کو ہم بھی اپنا لیں، اور جس بات کو وہ برا مانے ہم بھی اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ایسی روحوں میں ہوگا جن روحوں نے اپنے ہی دلوں کے اندر مقبرے بنا لیے۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا لیں، قرآن کا حکم مانیں، چاہے معاشرہ اس کے مخالف ہو، چاہے معاشرہ اس کی فیور میں ہو، اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اگر کوئی امت
اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں، اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری اور سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ سے مجھے ڈر نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے نافع علم حاصل نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کا وارث بنایا ہے جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وارث بن کر بھی آپ نے اور میں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے۔ امیجن کریں آج کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس پیالے کو لینے کے لیے؟ کوئی آپ سے کہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا کرتا ہے، جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس کرتے کو لینے کے لیے؟ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو وراثت کے طور پر آپ کو اور مجھے دیے گئے ہیں۔ اب کیا آپ اور میں قرآن کا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ اب کیا اللہ کے رسول والا راستہ آپ کا اور میرا راستہ نہ ہوگا؟ اب کیا اللہ کے رسول نے جو قربانیاں دی ویسی قربانیاں آپ اور میں نہ دیں گے؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ بتا دیا گیا کوئی فیلیئرز ہیں، کوئی جو ہیں وہ صرف 30% پر رہتے ہیں بارڈر پر، اور کوئی جو ہیں وہ سابقون الاولون ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جنہوں نے اطاعت سے بڑھ کر اتباع کی، جنہوں نے دنیا کے اوپر راضی ہونا کافی نہ سمجھا بلکہ اپنی پرائرٹی انہوں نے شریعت بنا لی۔ آج میں اور آپ بھی اپنی نگاہ کو دنیا کی حد تک محدود نہ کریں۔ دنیا کی حد تک محدود کریں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس سوزوکی ہے، آپ نے دنیا میں پیچھے لگ کے حرام کموا کے شوہر سے سوزوکی خرید لی، پتہ چلا آپ کی بہن نے جو ہے کرولا خرید لی۔ آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے پتہ چلا کرولا خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کی پڑوسن نے جو ہے مرسڈیز خرید لی۔ آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے مرسڈیز خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کے پڑوسی نے جہاز خرید لیا۔ کوئی لمٹ ہے؟ تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پیچھے رہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ لیتے ہیں ہر اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو۔ وہاں وہ چیخ کر کہیں گے، غم کے اندر، تکلیف میں، پینک میں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو لے سکتا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا؟ عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بس اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔
بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض قریب فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ شرک کی اتنی تردید ہے مگر آج بھی انسانوں کی میجورٹی شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکالے اور پلٹ کر ہمیں اللہ حق کی طرف لے کر آئے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر رہا ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے سوا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارے عذاب صرف پچھلی قوموں پر آئے۔ آج میں گناہ کرتی رہوں گی اور اللہ صرف دیکھتا رہے گا، تو یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ جج کے طور پر دیکھے گا جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا